Thank you, Lord. सारी इज्जत, सारा जलाल खुदा बाप, बेटे और पाक रूह को हो। आमीन जी, आमीन। आए मेरे साथ मिलकर निकालें दूसरा सलातीन उसका 8 बाब और उसकी पहली 6 आयतें। दूसरा सलातीन उसका 8वां बाब है और उसकी पहली 6 आयत मुकद्दसा आपके सामने तिलावत की जाएगी। बड़ा खास हिस्सा खुदा के कलाम का। इससे पहले कि मैं ये पढ़ूं, आज का जो हमारा अनवान है, हमारा टॉपिक है, वो है खुदा वफादारी को पसंद करता है। क्या टॉपिक है जी? आवाज आनी चाहिए। खुदा वफादारी को पसंद करता है। और यहां पर पहली आयत में लिखा है, और अलीशा ने उस औरत से जिसके बेटे को उसने जलाया था ये कहा कि उठ और अपने कुंबे समेत जा और जहां कहीं तू रह सके वहां रह, क्योंकि खुदावन ने काल का हुक्म दिया है और वो मुल्क में 7 वर्ष तक रहेगा भी। तब उस औरत ने उठकर मर्द खुदा के कहने के मुताबिक किया और अपने कुंबे समेत जाकर फिलिस्तियों के मुल्क में 7 वर्ष तक रही। और 7वें साल के आखिर में ऐसा हुआ कि ये औरत फिलिस्तियों के मुल्क में से लौटी और बादशाह के पास अपने घर और अपनी जमीन के लिए फरियाद करने लगी। गौर से सुनिए जी आगे बात। उस वक्त बादशाह मर्द खुदा के खादिम हजासी से बातें कर रहा और ये कह रहा था कि जरा वो सब बड़े बड़े काम जो अलीशा ने किए मुझे बता। और ऐसा हुआ कि जब वो बादशाह को बता ही रहा था कि उसने एक मुर्दा को जलाया, तो वही औरत जिसके बेटे को उसने जलाया था आकर बादशाह के हुजूर अपने घर और जमीन के लिए फरियाद करने लगी। तब हजाजी बोल उठा, ऐ मेरे मालिक, ऐ बादशाह, यही वो औरत है और यही इसका बेटा है जिसे अलीशा ने जलाया था। जब बादशाह ने उस औरत से पूछा तो उसने उसे सब कुछ बताया। तब बादशाह ने एक ख्वाजा सरा को उसके लिए मुकर्रर कर दिया और फरियाद फरमाया कि सब कुछ जो इसका था, और जब से इसने इस मुल्क को छोड़ा उस वक्त से अब तक के खेत की सारी पैदावार इसको भर दो। खुदा उनका पाक कलाम पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर ये एक औरत की कहानी है और ये औरत है कौन थी ये औरत? और
جن کے پاس ہیڈنگ والی بائبل ہے اس کے اوپر تو واضح طور پر لکھا ہے شونیمی عورت ہے یہ، ٹھیک ہے جی. اور یہ عورت شونیمی عورت اس کو کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ عورت جو تھی وہ شونیم کی رہنے والی تھی. کہاں کی رہنے والی تھی جی؟ شونیم. اور اس کا ذکر، اس شہر کا ذکر جو ہے یشوع کی کتاب کے 19ویں باب کے اندر ملتا ہے کہ جب قوم بنی اسرائیل کے قبیلوں کو حصہ مل رہا تھا تو اشکار کے قبیلے کو 16 شہر ملے. کتنے شہر جی؟ ہاں جی 16 شہروں. اور ان شہروں کے اندر اپنے اپنے گاؤں بھی تھے، اپنے اپنے قصبے بھی تھے. تو ان 16 شہروں کے اندر ایک شہر شونیم بھی تھا، اور یہ عورت اس شہر میں رہنے والی تھی، شونیم شہر کے اندر. تو اسی لیے اسے شونیمی عورت کہا گیا. یہ عورت عمر رسیدہ تھی، اس کا شوہر بھی عمر رسیدہ تھا، وہ بھی بزرگ تھا. عورت ہے بڑی مالدار تھی، بہت مالدار تھی، نوکر چاکر مال مویشی سب کچھ اس کے پاس تھا. اور اس کا ذکر ہمیں اسی دوسرے سلاطین کے 14ویں باب کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ملتا ہے. الیشا نبی اسے بڑا پسند کرتا تھا. یہ الیشا نبی، اس کی وجہ یہ تھی کہ جب الیشا نبی اس شہر میں آیا تو اس نے اس کی اپنے گھر کے اندر ضیافت کی، ضیافت کر کے یہاں تک کہ اسے اپنے گھر کے اندر ایک اسپیشل کمرہ بھی دے دیا کہ خدا دا بندہ اوتھے رہے تو اوتھے کی کرے، ریسٹ بھی کرے. اور اس کے بعد جب بھی الیشا اس ایریا کے اندر آتا تھا وہ اسی ایریا کے اندر آ کر اسی عورت کے گھر میں رہتا تھا. اور اس کے سبب سے ہوا کیا کہ جب بھی الیشا اس کے گھر میں آتا، اس کے گھر رہتا، خدا اس کے لیے کام کو کرتا، معجزات کو کرتا. اور ایک سب سے بڑا معجزہ جو خدا نے الیشا کے وسیلہ اس کے گھر کے لیے اس کی زندگی میں کیا کہ یہ عمر رسیدہ تھی، یہ بزرگ تھی، خدا نے اسے بڑھاپے میں ہی الیشا کی فریاد کے وسیلہ سے بیٹا عطا کر دیا. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. زور تالیاں اپنے پاس کی بات کی. تو خدا نے اسے بیٹا عطا کیا. ہے یہ مالدار عورت، سب کچھ تھا اس کے پاس، زمین بھی تھی، گھر بھی تھا، نوکر چاکر بھی تھے، سب کچھ تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز اس کے اندر تھی، وہ تھی وفاداری. خدا کے لیے، خدا کے واسطے وفاداری. اور پھر خدا کے ساتھ اس طور سے وفاداری کہ وہ خدا کے خادموں کی بھی عزت کرتی تھی اور خدا کے کلام کو پورے طور سے سن کر ایمان لاتی تھی. اب ہوا یہ کہ خدا کا بندہ اس کو کیا کہہ رہا ہے الیشا نبی کہ اس ملک کے اندر کیا ہونے والا ہے جی؟ کال پڑنے والا ہے. اور تو کیا کر، اپنا گھر چھوڑ، اپنی زمین چھوڑ، اپنے کنبے کو لے اور یہاں سے چلی جائے. اب کیسی عجیب بات ہے، خاص کر کے پہنا سے بڑی مشکل گل ہے کہ وہ اپنا گھر جو ہے جلدی نہیں چھوڑ سکتی. یہ ایک جینون چیز ہے، کیونکہ ایک عورت کی، ایک لیڈیز کی جو ہے وہ فیلنگز اپنے گھر کے ساتھ زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اپنے گھر کی فکر زیادہ کرتی ہے نا تو اس لیے ان کو اپنے گھر کے ساتھ محبت بھی زیادہ ہوتی ہے. سو یہ بڑا مشکل تھا، لیکن اس عورت نے کوئی شکایت نہیں کی، اس عورت نے کوئی خفگی کا اظہار نہیں کیا،
کہ میں نے تو اتنی خدمت کی ہے, میں تو اتنی روٹیاں پکا دیتی ہیں نے خدا دے بندے نوں, تو میرے گھر ہی میرے ملک چی میرے علاقے چ مسئلہ ہونا سی, میرے تھے ہی کال آنا سی. ہلیلویا. کتوں کو یہاں تک سمجھ آ رہی ہے؟ ہاتھ دکھائیے. پریز گاڈ. سو اس نے کوئی اپنے منہ سے بات نہ نکالی, کوئی شکوہ نہیں, کوئی کچھ نہیں, بلکہ چپ کر کے خدا کے کلام کو فالو کیا, پوری تابعداری دکھا دی. اور پھر کیا کیا؟ اس ملک سے اٹھی اور ایک ایسے ملک میں چلی گئی جو ان کا دشمن ملک تھا. کہاں چلی گئی جی؟ فلسطینیوں کے پاس, وہ دشمن ملک میں. اور بائبل مقدس میں واضح طور پر ہم جانتے ہیں اسرائیلی اور فلسطینیوں کی کیسے آپس میں جنگ ہوا کرتی تھی, وہ کیسے ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے, وہ کیسے ایک دوسرے کو برداشت تک نہیں کرتے تھے. پھر ایک دن کے لیے نہیں, ایک ہفتے کے لیے نہیں, بلکہ پورے 7 سال کے لیے. کتنے ٹائم کے لیے جی؟ کتنے سال ہستے جی؟ بھائیاں کی آواز نہیں ہے. کتنے سال ہستے؟ 7 سال. اور اتنی زبردست بات خدا کے کلام کی کہ جب خدا کو انسان کی روشیں پسند آتی ہے تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی دوست بنا دیتا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. تو وہ دشمنوں کے اندر جا کر رہ رہی ہے, اس کا بیٹا اس کے ساتھ ہے, اس کا شوہر اس کے ساتھ ہے, وہ وہاں اس ایریا کے اندر رہ رہی ہے جہاں شاید 1 منٹ اسے برداشت نہ کیا جاتا, لیکن وہ 7 سال وہاں رہی. اور جب 7 سال کے بعد اب وہ آئی ہے واپس, جو یہاں پر لکھا ہوا ہے 3 آیت میں. اور 7ویں سال کے آخر میں ایسا ہوا کہ یہ عورت فلسطینیوں کے ملک سے لوٹی. کہاں سے لوٹی جی؟ فلسطینیوں کے ملک سے. اچھا, لوٹی کس لیے ہے؟ کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ میرا گھر ہے, یہ میری زمین ہے, یہ میرا ایریا ہے جہاں میں نے آنا ہے. آمین جی. سو لوٹنا ضروری ہے جی. لوٹنا کیا ہے؟ ضروری ہے اپنی برکت کو لینے کے لیے. سو آگے ہوا کیا؟ بڑا انٹرسٹنگ ہے, بڑا مزیدار ہے یہ. اس کہانی کو ذرا غور سے سنیں. اچھا, اب یہ عورت واپس آئی ہے, لیکن ایسی زمین ایدے قبضے چ نہیں ہے. گھر اس کا ہے, لیکن اب اس کا مالک کوئی اور ہے. گھر ہے اس کا, لیکن مالک, اور وہ کون تھا؟ اس وقت کا بادشاہ. کون تھا جی؟ اس وقت کا. وہ گھر کو دیکھ سکتی تھی لیکن گھر کے اندر نہیں جا سکتی تھی. وہ اپنے زمین کو دیکھ سکتی تھی لیکن اپنی زمین پر ہل نہیں چلوا سکتی تھی. وہ اپنی زمین کا جو پھل تھا, جو اپنا حاصل تھا, اس کو بھی دیکھ سکتی تھی, لیکن مزے کی بات کہ وہ اپنی زمین کے حاصل کو لے نہیں سکتی تھی. کیسی عجیب بات ہے, کیسی عجیب بات ہے. 7 سال بعد رہی, 7 سال کے بعد کی ہو گیا؟ نہ زمین رہی, نہ گھر رہا, نہ کوئی ملکیت رہی. لیکن یہ عورت بڑی مضبوط تھی ایمان کے اندر, اور یہ جانتی تھی کہ میں نے کہاں جانا ہے. مجھے کہاں جاؤں گی تو میری فریاد کو سنا جائے گا, کہاں جاؤں گی تو میرے لیے جو ہے وہ آسانی کی جائے گی, اور مجھے زمین مل جائے گی, میرا گھر واپس مل جائے گا. سو یہاں پر جو آگے لکھا ہے, اور بادشاہ کے پاس اپنے گھر اور اپنے زمین کے لیے فریاد کرنے لگی. اب وہ واپس آئی ہے, اور واپس آ کر کیا ہوا؟ وہ کیا کرنے لگی ہے؟ ہیلو چرچ, اب سب کو آواز آ رہی ہے مجھے؟ کیا کرنے لگی ہے؟ اچھا, وہ اب کیا کر رہی ہے؟ خدا اس وقت کے جو بادشاہ تھا اس کے سامنے کیا کر رہی ہے؟ فریاد کر رہی ہے, ریکویسٹ کر رہی ہے.
کس کے لیے؟ اپنے گھر کے لیے. اور یہ واپس آئی ہے اس وقت کے اندر جب خدا کا بندہ الیشا نبی کا خادم حجازی بادشاہ کو الیشا کے بڑے بڑے کاموں کے بارے میں بتا رہا تھا کہ خدا نے الیشا کے وسیلہ کیا کیا. بادشاہ نے اسے بلایا ہوا تھا. اب بادشاہ الیشا نبی سے پیار کرتا تھا. بادشاہ انٹرسٹڈ تھا کہ الیشا کے جو وسیلہ سے خدا نے معجزے کیے ہیں وہ سنے, وہ دیکھے, گواہی لے اس سے. اب وہ حجازی جو تھا وہ بتا رہا تھا کہ بھائی خدا نے ایسا کیا, خدا نے ویسا کیا, خدا نے یہ بھی معجزہ کیا, خدا نے وہ بھی معجزہ کیا. ہاں اسے یاد آیا کہ خدا نے ایک بوڑھی عورت بھی تھی, اسے بیٹا بھی دیا, اور جب وہ بیٹا مر گیا تو خدا نے الیشا نبی کے وسیلہ وہ بیٹا پھر زندہ کر دیا. اور جیسے ہی وہ بتا رہا تھا وہاں پر ذرا سوچے, امیجن کرے, اپنے ذہن کے اندر تصور کرے کہ جیسے ہی وہ کہانی کو بتا رہا ہے, جیسے ہی وہ سٹوری کو بتا رہا ہے, وہاں سے پیچھے سے وہ عورت چلتی ہوئی سامنے آ رہی ہے اپنے بیٹے کو لیے ہوئے. وہی عورت جس کا بیٹا خداوند نے زندہ کیا. وہ بتا رہا ہے کہ کوئی عورت تھی, بزرگ تھی, جس کا بیٹا تھا جو پیدا ہوا وہ مر گیا, اب وہ پھر زندہ ہوا. وہی عورت جیسے ہی سٹوری سنائے گی وہ عورت اسی وقت ثبوت کے طور پر بادشاہ کے سامنے آ کھڑا ہوئی. ہاللیلویا. وہ اس لیے بھی تھا کہ بادشاہ کو پورا یقین ہو جائے کہ خدا معجزات کا بہتا ساگر ہے. ہاللیلویا. خدا کام کرنے والا ہے. سو کیسا وہ سین ہوگا. ادھروں بیان کر رہے ہیں, ادھروں نالی عورت بھی آ گئی ہے. ہاں, اور جیسے ہی عورت آتی ہے حجازی چلا اٹھتا ہے. وہ چلا اٹھتا ہے, کہتا ہے اے میرے مالک, اے بادشاہ, یہی وہ عورت ہے, یہی وہ عورت ہے, یہی وہ لڑکا ہے جس سے میرے خدا کے خادم نے, میرے آقا نے, میرے مالک نے, میرے لیڈر نے زندہ کیا تھا, جس کے گھر میں خدا نے معجزہ کیا تھا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اس کی وہ خوشی اور دگنی ہوگی اسی عورت اور بچے پر. سو ہوا کیا, وہاں پر اب عورت بھی آ گئی ہے, حجازی بھی کھڑا ہے. بادشاہ نے پوچھا, بادشاہ پوچھتا ہے عورت سے کیا واقعی ایسا ہوا. اور یہاں پر بائبل میں کیا لکھا ہے میں پڑھتا ہوں. جب بادشاہ نے اس عورت سے پوچھا, چھٹی آیت, تو اس نے اسے سب کچھ بتا دیا. کیا کیا جی؟ انہیں کچھ بھی چھپایا نہیں. انہیں پھر کہانی میرے خیال شروع کی تھی کہ کیسے میں خدا کا خوف رکھتی تھی, کیسے میرے دل کے اندر خدا کے خادموں کے لیے عزت تھی, کیسے میں خدا سے پیار کرتی تھی, اور کس قدر میرے اندر پیار تھا کہ میں تہواروں پر, خاص دنوں پر, سبت کے موقع پر خدا کے خادموں کے پاس جاتی تھی اور ان کو گفٹ دیتی تھی, ان کی رسپیکٹ کرتی تھی, انہیں کسی نہ کسی طور سے اپنی محبت کا اظہار کرتی تھی, کیونکہ وہ جانتی تھی کہ خدا کا کلام یہ ہے کہ جہاں میرا خادم موجود ہے وہاں میں موجود ہوں. سو وہ جانتی تھی کہ اس کے ساتھ خدا ہے, اگر یہ خوش ہوگا تو یقیناً خدا بھی خوش ہوگا. سو یہاں پر وہ عزت کرتی تھی. یہ چوتھے باب کے اندر یہ ساری سٹوری ہے, یہ میں اپنے پاس سے نہیں ہے, چوتھے باب اسی دوسرے سلاطین میں یہ ساری باتیں وہاں پر لکھی ہوئی ہیں. تو وہاں پر وہ سارا کچھ وہ جانتی تھی. تو اس نے بتایا کہ کیسے وہ میرے گھر میں رہتا تھا, کون سا اس کا کمرہ ہوتا تھا, اور کہاں وہ بیٹھتا تھا, وہ کہاں رہتا تھا, اس کی چارپائی کون سی تھی, وہ سب اس نے بتایا ہوگا. اور جب اس نے بتایا پھر اس نے یہ بھی بتایا ہوگا, ہاں یہی میرا بیٹا تھا, یہ فلانے وقت میں پیدا ہوا, یہ اتنے سال کا ہوا, اس بیماری کے ساتھ یہ مر گیا, لیکن میں نے اس کے لیے کیا کیا کہ پھر خدا نے پھر اپنے بندہ کو بھیجا اور میرا بیٹا پھر سے زندہ ہو گیا. ہاللیلویا. اور جیسا ہی بادشاہ نے سنا بادشاہ خوش ہو گیا, لیکن اس نے پھر ساتھ اور بھی بتایا
کہ میں نے خدا کے خادم کی یہاں تک تابعداری کی کہ اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ تو اٹھ اور کسی بھی جگہ جا کر رہ، کیونکہ یہاں کال پڑنے والا ہے۔ میں اپنا گھر چھوڑ کے چلی گئی تھی، میں اپنی زمین چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور اب وہ کیا کر رہی تھی؟ اس کے لیے ریکویسٹ کر رہی تھی کہ مجھے وہ زمین، میرا گھر جو ہے، وہ مال مویشی جو ہے وہ واپس مل جائے۔ عزیزو غور سے سنیے گا، 7 سال کے بعد اس کے ہو سکتا ہے نوکر چاکر نہ رہی ہو سکتا ہے اس کے پاس جو مال مویشی پہلے تھے وہ اب نہ رہے ہوں۔ 7 سال کے پہلے جو گھر تھا اس کا، جو اس کی زمین تھی، اس کی پیداوار تھی، وہ اس کے پاس نہ رہی ہو، لیکن 7 سال کے پہلے ہونے والا ایمان جو اس کے اندر پیدا ہوا تھا، جو معجزے اس کی زندگی میں ہوئے تھے، وہ آج بھی اس کی زندگی میں زندہ تھے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ سو جب معجزے ہوتے ہیں تو یقیناً خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے، آمین، اور وہ ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے۔ ہم وہ اگرچہ جسمانی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں، لیکن غور سے سنیے گا چرچ، ہم روحانی طور پر اپنے لیے معجزات کو لینے کے وسیلہ سے مضبوط ہوتے ہیں۔ آمین، آمین، ہاتھ اٹھا کر آمین۔ سو بادشاہ نے جب یہ کہانی سنی، اب اگلی بات ہے، بادشاہ نے ایک خواجہ سرا کو اس پر مقرر کیا۔ اس وقت کے اندر یہ خواجہ سرا جو ہوتے تھے، یہ بڑی بڑی پوسٹ پر ہوتے تھے، وزیر وغیرہ اس طرح، ٹھیک ہے جی، جیسے اعمال کی کتاب 8ویں باب کے اندر ذکر ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہاں پر ایک حبشی کھوجا جا رہا تھا، ٹھیک ہے جی، تو وہ یہ خاص بڑی بڑی پوسٹ کے اوپر یہ جو تھے نا، خواجہ سرا کو ان کو اپوائنٹ کیا جاتا تھا، ان کو رکھا جاتا تھا۔ اب غور سے سنیں کہ بادشاہ نے اسے حکم دیا، اب بڑے مزے کی باتیں ہیں، بڑا مزہ آئے گا آپ کو سن کر۔ بادشاہ نے اسے حکم کیا دیا، بادشاہ کہتا پہلے دن وہ ادھر کار واپس دو، کیا کرو جی اس کو، اس کا پھر 7 سالہ دا حساب کتاب کٹو، جدو تو ایک گھر چھڑ کے گئی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک 7 سال کا حساب نکالو اور اسے اتنی ہی دفعہ کا جو زمین کی پیداوار ہے وہ بھر دو، وہ اسے لوٹا دو۔ اب ذرا غور کیجئے، مثال میں دیتا ہوں، اگر وہ ہو سکتا ہے 1 سال کے اندر اپنی زمین سے 1 لاکھ کماتی ہو، کتنا جی؟ 1 لاکھ، کتنا جی؟ کم از کم میں بتا رہا ہوں، زیادہ زیادہ ہو سکتا ہے 10 لاکھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ 1 لاکھ اگر وہ اپنی زمین سے 1 سال میں کماتی ہے، بادشاہ نے حکم دیا اسے کیا کرو، 7 سالوں کا لوٹاؤ، یعنی کتنا؟ 7 گنا اسے واپس دو، تو اب اسے کتنا ملے گا؟ 7 لاکھ۔ کتنا ملے گا؟ غور سے سنیں، نہ اس نے ہل چلایا، نہ اس نے ہل چلانے کے لیے کوئی ملازم رکھے، نہ اسے کوئی سردردی لینی پڑی، نہ اسے اپنی زمین کے لیے کوئی بیج خریدنا پڑا، نہ اسے اپنی فصل کے لیے کوئی محنت کرنی پڑی، کوئی پانی کا انتظام کرنا پڑا، کوئی سٹور بنانا پڑا کہ جہاں اپنی فصل کو وہ بھر رکھے، چھپا کے رکھے، کوئی محفوظ کر رکھے۔ خدا نے اس کے لیے اس کی وفاداری کے وسیلہ سے کیسا کام کیا کہ جیسے ہی وہ آئی تو وہ خالی ہاتھ تھی، لیکن خدا نے اس کی زمین کا، اس کی برکت کا اسے 7 گنا زیادہ بلیس کر کے لوٹا دیا۔ وہ 7 ٹائم ملٹیپلائی ہو کر اسے واپس مل گیا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو چرچ یہ وقت ہے، اگر آج ابلیس نے ہم میں سے کسی کی برکت کہیں سے لے لی ہے تو 7 گنا وہ لوٹائے گا۔ کتنے گنا جی؟ 7۔ کتنے گنا؟ 7۔ وہ گل ہو نا پنجابی چ کہنا نا جرمانہ تے ہو سی ہے، جرمانہ تے ہوتا نا وہ
بل لیٹ ہو جائے, بل ادا کرنے میں دیری ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جرمانہ. کسی نے اگر برکت لی ہے, چرا لی ہے, روک لی ہے, جرمانہ دیکھو سی ہے. اور میں نے پچھلی بار بھی یہ کہا, ہماری اکثر دعائیں جو ہیں وہ جاتی ہیں آسمان پر, لیکن جیسا دانیل کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ وہ ابلیسی مقاموں پر, جو فوجیں ہیں وہ ابلیسی مقاموں پر ہیں. ٹھیک ہے جی, ہماری دعا اوپر گئی, راستے کے اندر جب دعا کا جواب آ رہا ہوتا ہے, رکاوٹ کہاں ہے؟ ابلیسی مقام. وہ دعاؤں کے جواب کو روکتے ہیں. دانیل کی دعا کے جواب کو روکا تھا, دانیل کی دعا کے جواب کو اس نے روکا تھا, لیکن اس کے لیے پھر کیا ہوا؟ انہیں دعا بند کر دی تھی, انہیں روزہ رکھنا بند کر دیتا, وہ خدا کے حضور ٹھہرنا بند ہو گیا. اس نے خدا کو پکارنا زور سے شروع کیا, اور خدا نے اپنا فرشتہ بھیجا, اور اس کے لیے آسانی پیدا ہوئی, اور اس کی دعا کا جواب جو ہے وہ زمین پر آیا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اور فرشتے نے آ کر یہ کہا بھی کہ جس روز ہی تو نے دعا کی, تیری دعا کا کیا ہے جواب آ گیا تھا. سو خدا نے پھر برکت دی, بلیس کیا, وعدہ کیا. سو آج خدا ہم سے بھی وعدہ کرنے والا ہے, خدا آج ہم میں بھی برکت دینے والا ہے. اور ایک گنا نہیں, دو گنا نہیں, بلکہ 7 ٹائم. کتنے بار جی؟ 7 گنا, 7 گنا ہے. لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے کرنا کیا ہے جی؟ اوکے, وفاداری نمبر 1. نمبر 2, دعا. ویری امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتانے لگا. دعا کیا ہے جی؟ فریاد, دعا. یہ عورت اگر بادشاہ کے سامنے نہ آتی, اسے کبھی بھی اپنا گھر اور 7 گنا زیادہ حاصل نہ ملتا. آمین, آمین. میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی, میں بڑا آسان سمجھا رہا ہوں. یہ کبھی بھی نہ ملتا اس سے. جب تک ہم بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے نہیں آئیں گے, ہمارے لیے بھی حکم جاری نہیں ہوگا, ہمارے لیے بھی فرشتے مقرر نہیں ہوں گے, ہمارے لیے بھی آسمان نہیں کھلے گا, اور ہمارے لیے بھی 7 گنا زیادہ نہیں ملنا شروع ہوگا. ہاللیلویا. سو کہاں آنا ہے؟ ہیلو, بادشاہ کے سامنے. کہاں آنا ہے جی؟ کہاں آنا ہے؟ کہ بادشاہ کو نس جانا ہے, کہ بادشاہ کو نس جانا ہے. سوچے ہم کتنا بادشاہ کے سامنے آ گئے ہیں, کتنا آ گئے ہیں. ہم جتنا بادشاہ کے سامنے آئیں گے, اتنا بادشاہوں کا بادشاہ ہمیں برکت دے گا. آمین, آمین. سو یہ عورت کا تجربہ تھا, اس کا تجربہ تھا, اس کا تجربہ تھا اپنی چیزوں کو واپس لینے کا. اس کے ساتھ پہلے بھی ایک بار ایسا ہوا کہ جب اس کا بیٹا مر گیا, سب سے بڑی دولت, سب سے بڑی برکت چلی گئی, اولاد مر گئی جی, اولاد مر گئی ہے, بیٹا مر گیا ہے. اب اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اپنی بیٹے کی لاش کو اٹھایا. بہت اسٹرانگ وومن تھی, میں کہتا ہوں کمزور عورت نہیں تھی. اور عورت کو ہونا بھی اسٹرانگ چاہیے, مضبوط ہونا چاہیے. کوئی انہیں رونا پٹنا, کوئی ایسی چیز بائبل سے نہیں لکھا, کوئی انہیں ماتم نہیں کیتا. وہ اسٹرانگ وومن تھی, اپنے بیٹے کی لاش کو خود اٹھایا, اٹھا کر اوپر گئی جہاں الیشا نبی رہتا تھا, جو کمرہ الیشا نبی کا تھا, اس کے کمرے کے اندر جا کر اسی کے بستر کے اوپر جا کر اپنے بیٹے کی لاش کو لٹا دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اس نے یہ کام کیا کہ جہاں خدا کی حضوری تھی, اس نے وہاں اپنے بیٹے کو لے جا کر رکھ دیا. الیشا, میرے کہنے کے مطابق, میری سوچ کے مطابق, الیشا نبی اس کمرے میں دعا کرتا ہوگا, خدا کو یاد کرتا ہوگا. سو
اس نے وہاں رکھ دیا. نیچے آئی, اپنے نوکر کو کہتی ہے گدھے پر جو ہے وہ کیا کر, سیٹ باندھ لے, اور تب تک سوار کو نہیں روکنا, جب تک اس گدھے کو نہیں روکنا جب تک میں نہ کہوں. بندہ پوچھ رہا ہے کدھر, اج تے نہ کوئی سبت دا دن ہے, نہ کوئی تہوار ہے, نہ کوئی دن دیہڑا ہے, تو کتنے الیشا نبی نو ملن چلی ہے؟ بندے نے نہیں پتا. وہ کہتی ہے فکر نہ کرو, سب اچھا ہوگا, بیٹا مر گیا ہے لیکن فکر نہ کرو, سب گھر میت پئی ہے. چلی گئی ہے پادری نو ملن. کیسی عورت ہے, بریو وومن, بریو وومن. پاسٹر کو گلا نہیں کیا, یہ پاسٹر کو گھر نہیں بلایا پیغام دے کے, بلکہ خود گئی ہے اور خود جا کر اس سے درخواست کی ہے اس نے. ہلیلویا. وہ نبی کے سامنے چلی گئی, نبی خدا کے سامنے چلا گیا, اور دوبارہ اس کا بیٹا اس کے سامنے آ گیا. ہلیلویا, ہلیلویا. تو جب تک ہم بادشاہ کے سامنے نہیں جائیں گے, لشکروں کے خدا کے سامنے نہیں جائیں گے, ہماری برکتیں جو مر گئی ہیں, ہماری بلیسنگز جو مر گئی ہیں, ہماری بحالی, ہماری شفا جو رکی ہوئی ہے, ہمارے معجزے جو رکے ہوئے ہیں, وہ کبھی نہیں ہوں گے, وہ کبھی نہیں ہوں گے. سو چرچ یہ ضروری ہے آج اپنے لشکروں کے خدا کے سامنے آنا شروع ہو, معجزے آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. زور دکھائیں اپنے پاس کی بات کیجیے. تو وہ خدا کے حضور گئی, بادشاہ کے حضور گئی, اور بادشاہ نے اسے کتنا دیا, کتنا دیا جی؟ 7 گنا بادشاہ نے اس کو واپس دے دیا ہے. سو ہمیں کتنا چاہیے, ہمیں کتنا چاہیے؟ کنو 7 گنا چاہیے. کس کس کو؟ اس کے لیے چند باتیں ہیں. نمبر 1, خدا سے وفاداری. نمبر 2, خادموں کی عزت, ان کے ساتھ وفاداری. نمبر 3, جو یہاں پر خاص چیز ہے کہ خدا کے کلام کی پوری پیروی کریں. 90% نہیں, 99% نہیں, ٹھیک ہے جی, ہر بات میں پوری خدا کی پیروی کریں. کہیں پر سستی لاچاری سے نہیں, دلیری کے ساتھ آگے بڑھیں, اور خدا بندوں کے خدا کے سامنے آنا شروع ہو جائیں, اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنا شروع کر دیں. وہ آپ کو کسی کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکنے دے گا. آمین. تو یہ خدا کی وفاداری ہے. خدا کو وفاداری پسند ہے, ایسی وفاداری. اور خداوند نے دیکھیں جو اس نے 7 سال پہلے بھیجا تھا, خدا نے اسے جواب 7 سال کے بعد دیا. آمین. انہیں یہ نہیں کیا بابا روز ہی آ جانا میرے گھر رہن سے, 4 گھنٹے 6 گھنٹے ستا رہتا ہے, تے پک بجلی بھی سڑتی ہے, دے بھی ہوتا ہے, تے روٹیاں بھی کھا جاتا ہے, کچھ نو. اس نے کبھی کمپلین نہیں کی, اس نے خوشی کے ساتھ بھیجا. خدا نے خوشی کے ساتھ اسے کاٹنے کا موقع بھی دے دیا. آمین, آمین. تو آج اگر آپ خدا کے سامنے آنا شروع ہو جائیں, اور موسٹلی میں نے دیکھا ہے لوگ چرچ سے بھاگتے ہیں, نوجوان نسل, بھائی خاص کر زیادہ بھاگتے ہیں چرچ کو, لیکن بائبل میں آپ کو میں بتاتا جاؤں, مرد کو خدا نے الگ ہی عزت دی ہے. یہ نہیں کہ میں بہنوں کو ڈی گریڈ کر رہا ہوں, لیکن میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. پھل پہلے کنے کھایا, آدم یا ہوا نے؟ کیا بولے ہو؟ ہوا نے کھایا. اس کے بعد کس نے کھایا؟ آدم نے. خدا آیا, خدا نے اے نہیں پوچھا اے ہوا تو کہاں ہے, خدا نے کیا کہا؟ اے آدم تو کہاں؟ آدم تو. خدا کی نگاہ میں مرد کی اہمیت زیادہ ہے. بائبل کے اندر مرد کا سر خدا ہے,
تو یہ یاد رکھیں، جب تک گھر کے مرد بھی عبادتوں کے اندر شامل نہیں ہوں گے، گھر کی کئی برکتیں رکی بھی رہیں گی۔ وہ اگرچہ عورت تھی، خدا کے سامنے گئی، نبی کے سامنے گئی، بادشاہ کے سامنے گئی، لیکن اپنے شوہر کو انوالو اس نے ضرور کیا، بتا کر گئی کہ سب کچھ اچھا ہوگا۔ تو جب تک آپ اپنے گھر کے شوہروں کو ساتھ نہیں رکھیں گے، کئی برکتیں رکی رہیں گی، اور 7 گنا برکت کے لیے تو ڈیفینیٹلی آپ کو اپنے گھرانے سمیت بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے آنا پڑے گا۔ آمین آمین جی۔ سو یہاں خدا کی وفاداری بہت ہے، ضروری ہے۔ خدا کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ ہو نہ ہو، لیکن خدا کے ساتھ لازمی وفاداری، اس کے حضور آنے کے لیے لازمی آپ اس کی تعظیم میں جھکنے کے لیے لازمی آپ جھکے، وفادار ہوں خدا کے ساتھ، اسے پکاریں، اس کی تمجید کریں اور اسے مبارک کریں۔ اور یہ ضروری ہے بہنوں کے لیے، کیونکہ اب ہم نے ہر فرائیڈے کی وومن میٹنگ بھی سٹارٹ کی ہے، اس فرائیڈے کے سے ہم نے سٹارٹ کی ہے، اور ہر فرائیڈے 6 سے 7 1 گھنٹہ اسی چرچ کے اندر لیڈیز میٹنگ ہوا کرے گی، بہنیں جمع ہوں گی اور وہ خدا کے سامنے ہوں گی، خدا سے فریاد کریں گی، اور لشکروں کا خدا یقیناً آسمان کو کھولے گا۔ آمین۔ سو کتنے وعدہ کرتی ہیں یا اقرار کرتی ہیں کہ وہ اس میں شامل ہونا چاہیں گی؟ صرف جمعے کے جمعے 6 سے 7 1 گھنٹہ 6 سے 7 یہاں پر بہنیں چرچ کے اندر خدا کے حضور فریاد کریں، دعا کریں گی، اور ہم اس کو دیکھیں گے کہ کیسے مزید بہتر بھی کریں گے۔ بیچ میں ہم کوشش کریں گے اسے مزید بہتر بھی کرنے کی، لیکن اب یہ شروعاتی مراحل ہیں۔ سو خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ برکت دے، اور آئیں جو 7 گنا لینا چاہتے ہیں، کتنے 7 گنا لینا چاہتے ہیں؟